السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج جس صورت کی میں آپ کے لیے قرأت لے کے آئی ہوں وہ صورت دخان ہے۔ ویورز، سورۃ دخان قرآن پاک کی 44 صورت ہے۔ اس کی 59 آیات ہیں، 3 رکوعات ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویورز، سورۃ دخان کی فضیلت ہے اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس سورت کو 7 دفعہ پڑھے دل مراد پوری کرنے میں اکثیر کا حکم رکھتی ہے اور پڑھنے والے ہمیشہ تائید غیبی رہتی ہے۔ ویورز، سورۃ دخان کے پہلی اور دوسری آیت میں جیم اور 3 نقطے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے جیم اور 3 نقطوں میں وقفہ کر رہے ہیں تو آپ اگلا وقفہ آگے جا کے کریں گے، اور اگر آپ پہلے جیم اور 3 نقطوں میں وقفہ نہیں کر رہے تو آپ اگلے جیم اور 3 نقطوں میں وقفہ لازم کریں گے۔ تو آئیے ویورز، سب مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ دخان کی رکو نمبر 1 کی رسم فرماتے ہیں، جس میں 1 آیت سے لے کے 29 آیات ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون، وارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربكم ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ودعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وما بغت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ سے حکم ہو کر، بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ لیکن یہ لوگ شک میں کھیر رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ ہم تو ٹھوسے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑ دیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی، اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعون ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا لشکر دبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور ان کے مکان اور آرام کی چیزیں جس میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ان کو مہلت ہی دے گی۔ صدق اللہ العظیم۔